الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صبر والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کی اپنے صلاح کے بعد حضور نبی کریم اور ابراہیم علیہ السلام مبارکہ نے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام گرامی قدر بزرگ دوستوں عزیز ساتھیوں ماں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس کائنات میں رب کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور متفق علیہ یہ بات ہے اللہ کے بعد حضور کی ذات ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے اوصاف، حضور کی عظمت، حضور کی شان بلا بلا ہے، کیونکہ خدا کی ساری خدائی مصطفیٰ کی ہے۔ خدا مالک ہے، خالق ہے، لیکن اس کائنات کی روح وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ نے حضور کی اتباع کو اپنی محبت کا ثمر قرار دیا، کیونکہ قریش مکہ کو جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھول گئے اور بت پرستی شروع کر دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، فرمایا کل محبوب کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ
فرما دو کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے فَاتَّبِعُونِي، یا تیری اتباع کر لے. یعنی کفار مکہ نے کہا ہم بت پرستی اس لیے کرتے ہیں، اصل میں رب کو ہی مانتے ہیں، لیکن اس لیے بت پرستی کرتے ہیں کہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں. ان کے رد میں اللہ جل شانہ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، فرمایا نہیں، یہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹے ہیں. کیوں؟ کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے، آخر جو بنانے والا وہ بھی تو ایک بندہ ہی ہے نا، وہ ہتھوڑے چھینی سے یا دیگر اوزاروں سے ان بتوں کو بناتا ہے اور پھر بازار میں لا کر ان کے الگ الگ نام رکھ دیتا ہے. لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں، پھر اس کے آگے سر پر سجود ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. فرمایا محبوب کہہ دو کہ اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو پھر رحمت کی جو چابی ہے، رحمت کی کسوٹی جو ہے، یہ اللہ نے دی ہی مصطفیٰ علیہ السلام کو ہے. یاد کو فرمایا دوسرے مقام پر، سونیا تیرا کام ہے رحمت دینا، بس کوئی جو کرنا ہے کرنے دو، پر تیرا کام ہے رحمت بانٹنا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اپنی بات آئی الحمدللہ رب العالمین، پروردگار ہے، رب ہے سارے جہان والوں کا، رب ہے، رب کے اندر صفت قہاری بھی ہے. آپ حضور علیہ السلام کے صفاتی ناموں کو پڑھ کر دیکھ لیں، کسی بھی نام کے اندر کسی بھی نام کا ترجمہ سخت نہیں ملے گا، بلکہ میٹھا میٹھا، نمکین نمکین، پیارا پیارا ہی ترجمہ بنتا ہے. لیکن اللہ کا صفاتی نام قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. بلکہ ایک مقام پر تو کفار کو متنبہ کرتے ہوئے رب نے فرمایا، تنبیہ کرتے ہوئے لوگوں اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں سن لو، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ادھر عالم یہ ہے کہ بس محبوب کی ذات ہے، جو بھی آتا ہے سرکار علیہ السلام رحمت ہی عطا فرما رہے ہیں. ہاں میرے نبی کریم نہیں، جو جنگی کی یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے، بعض لوگ یہ جو کتابی کیڑے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ پھر سرکار نے جنگیں کیوں کی؟ وہ جنگ کرنا بھی اللہ کا حکم تھا. قرآن فرماتا ہے، محبوب کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب فرما دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا اس دنیا سے جانا فقط ایک ذات کے لیے، اللہ کے لیے. اب حضرات کرام نے عرض کر رہا تھا، کفار کہنے لگے، اور پھر اللہ کی ذات کا ایک وتیرہ، رب کا کمال دیکھو. رب کی ظاہر ہے وہ رب ہے، ہم تو بندے ہیں، ناقص ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے. لیکن انبیاء کرام ہر امت میں اس امت کی کیپیسٹی
جو اس دور میں چیز زیادہ سی تھی اس کا توڑ اللہ نے نبیوں کو دے کر بھیجا. اختصار کے ساتھ ثناء محمد نبیوں کی صف میں آخری ثناء کی بات کر رہا ہوں. وہ کون ہے؟ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ ہیں جو حضور کے ثناء ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم ثناء ہیں. میں آج ہی درس قرآن ہوتا ہے تو درس قرآن ریکارڈ کر رہا تھا تو اس میں آج کے درس میں یہ بات آئی کہ میری امت کیسے خسارے میں جا سکتی ہے جس کے اول میں محمد ہوں. بولے بولے اچھی بولے. جس کے اول میں محمد ہوں، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، درمیان میں آپ فرماتے ہیں میری اہل بیت میں سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. میری امت کبھی بھی خسارے میں نہیں جا سکتی. یہ مطلقاً کی حدیث بیان کرتی. آج ہم بٹ گئے، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر چلا گیا. آئیے اسی حدیث کے زمن میں حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عراق کے اندر دمشق کے شرقی جانب سے نازل ہوں گے اور آپ اتنا عرصہ کہ آپ زندہ رہیں گے، شادی کریں گے اور پھر اس کے بعد حضور نے اگلی خبر بھی عطا فرما دی کہ آقا عزت فرماتے ہیں کہ ان کی قبر جو ہے میرے حجرے میں بنے گی. یہ خبر اللہ کے نبی نے دی. بھائی ہم تو اتنا جانتے ہیں، قرآن پاک کا 3 پارہ پڑھ کر دیکھو. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، مجھے اللہ نے معجزہ دیا. پھر کوڑ تو کچھ دور میں کوڑ کا مرض بہت تھا، برس کا مرض تھا. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں جب آپ نے یہ دعویٰ کیا، اعلان کیا نا، ایک دن میں 50 ہزار لوگ آتے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے امتی بھی ہیں، میرے نبی کے ثناء بھی ہیں، میرے نبی کے مقتدی بھی ہیں. ان کے ہاتھوں کا عالم یہ ہے ایک ہی دن میں 50,000 مریض بھی آ جاتے. آپ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے کہتے اللہ کے حکم سے تو ٹھیک ہو جا، تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا. اور اس سے وعدہ کیا لیتے کہ بھئی تو ٹھیک ہو جائے گا نا تو میرا کلمہ پڑھتا ہے. جب کوئی نبی نہ آ جاتا تو اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے. اب آپ نے پرندہ بنایا، پرندہ ہے، خاصیت دیکھیں، ہے وہ پرندہ لیکن وہ بچے دیتا ہے وہ پرندہ چمگادڑ، ہے وہ اڑنے والا لیکن وہ بچے دیتا ہے. یہی بات یہاں پہ روک کر مولا علی پاک کے پاس نا یہودی آئے بڑے، انہوں نے کہا نماز کا ٹائم تھا کہ چلو ان کو تھوڑا سا باتوں میں لگائیں گے، نماز لے جائے گی، ان سے پھر پوچھیں گے، سوال کریں گے. پوچھا بھی آپ یہ بتائیں کہ انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں، بچے دینے والے جانور کون سے ہیں. انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ بڑا بتائیں گے، آپ نے ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی سیکنڈ میں جواب عطا فرما دیا. آپ نے فرمایا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. چل رہی ہو ہے وہاں یہ تو میرے نبی کے امتی کا عالم ہے. اب بات ہوئی، میں بات کر رہا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے جب یہ تینوں کام کیے نا، لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے، جادو کے ذریعے لوگوں کو صحیح کر رہا ہے. آپ نے 4 بندوں کو زندہ کیا. ایک لڑکی تھی، 3 مرد تھے. ایک ان میں سے ایک دوست تھا جو ان سے بڑی محبت کرتا تھا. اس کی بہن آئی آ کر بتایا کہ حضرت آپ کا دوست جو ہے نا
جو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے وہ بڑا بیمار ہے، تو چونکہ اس کا گھر بڑا دور تھا، پہنچنے میں 2 دن کا ٹائم لگا۔ جب پہنچے تو انتقال، انہوں نے کہا جی آپ کے آنے سے 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ لے گئے نا تو آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اے یاری تے نہ ہوئی نا تو میں نے اللہ چھاڑ کے چلا گیا۔ کچھ ہی بولو۔ پھر وہ اللہ کے وہاں جہاں پر ان لوگوں کا راج بھی ہے، ان نصارا کا راج ہے، ان عیسائیوں کا راج ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، ان کا بھی راج ہے، جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، ان کا بھی راج ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ نہیں کہا میرے حکم سے کھڑا ہو جا، بلکہ کہا اللہ کے حکم سے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ زندہ ہوا، پھر وہ اس کا نکاح ہوا، اس کے بچے پیدا بھی ہوئے، یعنی اتنا دیر تک وہ زندہ رہا۔ حضرات کرام قدر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر نبی کو بھیجا اور اس امت میں اس لیول کا نبی بھیجا، لیکن عرب کے اندر عالم یہ تھا، فساد و بلاغت بڑی مشہور تھی، دانائی عقل مندی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، دانشمند تھے، عقل مند تھے، اور اتنے عقل مند اپنی عربی میں اور فساد و بلاغت میں اتنے بڑے دانشمند تھے کہ گھنٹوں، میرے استاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کو گھنٹوں کہا جاتا نا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے، جملے بولنے، ان میں حرف الف نہیں آنا چاہیے، حرف الف کا استعمال نہیں کرنا، تو وہ بغیر سوچے سمجھے گھنٹوں بیان کر جاتے، لیکن الف کا کہیں استعمال نہ کرتے۔ جس حرف پر قید لگا دی جاتی، جس جملے پر قید لگا دی جاتی، تو وہ جملہ نہیں بولتے اپنے بیان میں، اپنی گفتگو میں، اپنی میٹنگ میں، اپنی بزم میں وہ جملہ نہیں بولتے تھے۔ ہمیں تو بھائی تیاری کرنا پڑتی ہے، پنجابی میں بیان کرنا ہو تب تیاری، اردو میں کرنا ہو تب تیاری، عربی تو ہماری زبان ہی نہیں ہے نا۔ تو وہاں پر عالم یہ تھا ان کا، تو پھر اللہ نے ایسا فساد و بلاغت والا نبی عطا فرمایا، اور پھر فساد و بلاغت کی مثال ایسی قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرما دی، اور وہ کہنے لگے یہ تو شاعر ہیں، یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اللہ نے چیلنج کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آگے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، چیلنج کا جواب بھی دے دیا، فرمایا تم اگر سچے ہو اپنے سارے لوگوں کو، اپنے سارے بڑے بڑے فساد و بلاغت والے، چوٹی کے بڑے بڑے فساد و بلاغت کے تاجدار بنا لو، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ فرمایا ایک نہیں لے کر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہم کہہ دیتے ہیں تم نہیں کر سکتے۔ ہوا کیا؟ سورۃ الکوثر نا قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے نا۔ ہمیں ناز ہے اپنی ایمان پر، نسبت پر، کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اور کتاب ایسی دی ہے جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آج تک اس میں بڑی طاقتیں آئیں، بڑے کوشش کرنے والے آئے، لیکن زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ڈال سکے۔ کیوں؟ انہیں یہ نہیں پتا، یہی تو حسینیت ہمیں سکھا کر رہی ہے کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے، دین دشمنوں کے آگے سر جھکانا نہیں ہے، سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جانا نہیں۔ یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، بچے بھی حاصل کر دیں گے، خود بھی حاصل ہو جائے گے، لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرات کرام قدر، قرآن سورۃ الکوثر
جب لوگوں کے اندر واویلا مچ گیا یہ تو شاعر ہے، شاعرانہ انداز ہے، یہ ہے فلانا ہے دھماکہ ہے، اللہ نے فرمایا تو اس وقت ایسا بھی ہوتا تھا تو طریقہ کار تھا، کوئی بھی کسی نے چیلنج کرنا، کسی کو دعویٰ کرنا تو وہ کعبۃ اللہ کے خانے کعبے کے دروازے کے اوپر وہ اپنا چیلنج لکھ دیتا کہ بھائی کسی کے پاس اس بات کا رد ہے تو وہ سامنے لے آئے، رد بھی ہوتے، بحث و تکرار ہوتے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا محبوب اب تیری باری ہے، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا سورۃ الکوثر ہے نا، اس کو لے جا، لکھ کر یہ کعبے کی دروازے پہ لٹکا دے اور قریش مکہ کو پکار دے، چیلنج کر دے، پکار کر کہہ دو جاؤ اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ کی نہیں بات ہوئی، سورہ ہود یا یوسف کی بات یا یونس کی بات نہیں ہے، سورۃ الرعد یا یاسین یا سورہ رحمان کی بات نہیں ہے، صرف چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الکوثر۔ اب فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے تاجدار آئے، بڑے بڑے اپنے دعوے کرنے والے آئے نا، جو بھی دیکھتا کوشش کرتا لیکن جوڑ نہ بنتا، لاجواب ہو گئے، وہ کیسے نہ ہوتے۔ اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ دوسری جگہ پر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر کو میں نے نازل کیا ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ میرے دوستو جب کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے، جب کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے، جب ثنا خان محمد حضرت عیسیٰ اللہ علیہ نبینا علیہ صلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، محمد عربی کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی دولت چال جھوٹا مکار آ کر کسی بھی شکل میں آ کر کہ میں نبی ہوں، یہ اس کی مجال کیسے ہو سکتی ہے؟